ہم نے یہ تو سنا تھا کہ سفارتکار ملک کے وقار کو بچانے کے لیے بوقت ضرورت بامر مجبوری گمراہ کن بیانات دے سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ اور سنا تھا کہ سیاستدان بغیر کسی وجہ کے خام خواہ لوگوں کے اندر ابہام پھیلائیں ایسے معاملات کے اوپر جو سامنے آنے ہی آنے ہیں۔ میرا حوالہ نگران وزیر اعظم کے نام کے حوالے سے ہے، جس کے اوپر تمام جماعتیں ابھی بھی تمام قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کا اگر آپ بیان دیکھیں تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ نہ ہم نے کوئی نام منتخب کیا ہے، نہ ہم نے کوئی نام رد کیا ہے۔ آج سے 10 دن پہلے اسحاق ڈار کا نام سامنے آیا اور اس کے اوپر میڈیا میں بحث ہوئی اور اس کے بعد مکمل طور پر خاموشی چھا گئی۔ پیپلز پارٹی کہ جب ہم نمائندگان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے پی ڈی ایم کے اندر، جس کا وہ حصہ نہیں ہے لیکن پی ڈی ایم مخلوط حکومت کے ساتھ ابھی تک اپنی مشاورت ہم نے مکمل نہیں کی۔ راجہ ریاض جو نام نہاد اپوزیشن کے ہیڈ ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ جب تک ان سے کنسلٹیشن نہیں کی جائے گی یہ معاملہ مکمل نہیں ہوتا۔ آئینی اور تکنیکی اعتبار سے بات بالکل ٹھیک ہے، پی ڈی ایم کی مخلوط حکومت کی اندر کی بات چیت ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ اس بات چیت کے بعد جو نام سامنے آئیں گے ان ناموں کو آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ صاحب کے ساتھ مل کر ریکنسائل کرنا ہے، وہ بھی کچھ اپنے نام دیں گے، اور اگر ریکنسیلیشن نہ ہو پائی تو کمیٹیوں سے معاملہ ہوتا ہوا جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس، جو ان میں سے ایک موزوں امیدوار چنے گا۔ اب اس تمام کام کو کرنے کے لیے آپ کے پاس گن کر 7 دن رہ گئے ہیں۔ آج 1 اگست تو ہو گئی ہے، آپ نے یہ سن لیا ہوگا اور میں دوبارہ اس کو ری انفورس کر رہا ہوں کہ 9 تاریخ تک آپ نے اسمبلی ڈیزالو ہر حال میں کرنی ہے۔ بیچ میں ایک ویکنڈ بھی آ رہا ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ورکنگ ڈیز کے زاویے سے دیکھیں تو ملا کے آپ کے پاس 4 دن رہ گئے۔ ان 4 دنوں میں آپ نے باہمی مشاورت بھی مکمل کرنی ہے جو ابھی تک مکمل ہو نہیں پائی، اور اس کے بعد راجہ صاحب کو بھی آپ نے پلیز کرنا ہے یا راجہ صاحب نے آپ کو پلیز کرنا ہے۔ اگر آپ دونوں نے ایک دوسرے کو ڈسپلیز کیا تو پھر اس کے بعد یہ معاملہ کمیٹیوں کے ذریعے ہوتا ہوا کمیشن کے پاس جائے گا۔ یہ تمام کام آپ نے کرنے ہیں۔ نام جو طے کیے جا رہے ہیں ان کے اندر سے ایک بہت بڑا ایلیمنٹ جس کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا جا رہا وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ اگر کوئی مجھے اس موقع پر یہ بتائے کہ تمام کی تمام کنسلٹیشنز کے اندر اسٹیبلشمنٹ بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہے، ان کی طرف سے کوئی نام سامنے نہیں آیا اور وہ مکمل طور پر اس معاملے میں نیوٹرل ہیں، تو میں اس کو کہوں گا کہ جی ٹھیک ہے، ہم سے بڑی حماقتیں ہوتی ہیں زندگی میں لیکن اتنے بھی احمق ہم نہیں ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ میں آپ کو باٹم لائن بتا رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کی، نام کے بارے میں فی الحال اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن باٹم لائن بتا رہا ہوں، یعنی بنیادی جو انہوں نے ایک ٹچ سٹون بنایا ہوا ہے، ایک معیار بنایا ہوا ہے جس کے اوپر کسی بھی نگران وزیر اعظم کو پورا اترنا ہے، وہ یہ کہ اس کی معیشت کے اوپر گرفت بہت مضبوط ہونی چاہیے۔ تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی سیاستدان صرف اپنے قد کاٹ کی وجہ سے نگران وزیر اعظم بن جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بیوروکریٹ سمجھتا ہے کہ صرف اپنے قد کاٹ کی وجہ سے یا تعلقات کی وجہ سے بن جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی ریٹائرڈ جج نہیں ہوگا۔ کوئی صحافی اگر سمجھتا ہے کہ وہ بن جائے گا تو ایسا ممکن نظر نہیں آتا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ واضح انداز سے بتا دیا ہے کہ اکانومی کے اوپر گرفت ہونی چاہیے، جس سے مراد یہ ہے کہ کوئی اکانومسٹ نما شخص وہ ٹیک اپ کرنا چاہتے ہیں اس کا نام، اور ظاہر انہوں نے نام پرپوز بھی کیے ہیں۔ اس کے اندر کچھ ایکس اکانومسٹ بھی ہیں، کچھ ورکنگ اکانومسٹ بھی ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو سیاست کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں اور اکانومی پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کے نام کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ نام ہوا میں سے اڑ کر نہیں آ گیا تھا۔ اس نام کے اوپر جب ڈیبیٹ ہوئی تو پنڈی اور اپارا میں اسحاق ڈار صاحب کے جو کریڈنشلز ہیں اکانومی سے متعلق، اس کی وجہ سے اس نام کی پارشل انڈورسمنٹ ہوئی اور ابھی بھی یہ نام موجود ہے فہرست کے اندر، لیکن صرف یہ واحد نام موجود نہیں ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کا کردار بڑا اہم ہو گیا۔ اس کردار کو آپ سائڈ پر رکھ کر نگران وزیر اعظم کے معاملے کو طے نہیں کر سکتے۔ لیکن جو اصل پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ نظام لوگوں کو کتنا بے وقوف سمجھتا ہے یا کتنا غیر اہم سمجھتا ہے، اور ڈیبیٹ کے نام کے اوپر ہم پروگرام بھی کرتے ہیں کہ نیشنل ایشوز پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، ڈیبیٹ کو موضوع بنا کر ہم ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں،
اس ڈیبیٹ میں سے کیسے آرام سے بڑے بڑے ایشوز کو نکال دیا جاتا ہے۔ نگران وزیر اعظم نے کابینہ بنانی ہے، انتخابات کروانے کے عمل کو سپروائز کرنا ہے، معیشت کو سنبھالا دینا ہے، اس کے آفس کی طاقت میں آلریڈی آپ نے اضافہ کر دیا ہے۔ یعنی تمام اہتمام اور تمام سیاق و سباق نگران وزیر اعظم کے لیے مکمل ہے، لیکن نگران وزیر اعظم ہمیں بتایا جا رہا ہے اس کا مشاورت کا عمل نہ بھی ختم ہو رہا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی تجاویز آئی ہیں۔ اگر واقعتاً ان تمام سٹیک ہولڈرز نے ابھی تک نگران وزیر اعظم کے نام کے اوپر کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں کیا تو پھر آپ اس نظام سے کیا امید لگائیں گے کہ کام کیسے کرے گا؟ 7 دن بعد یا 8 دن بعد جس شخص کے بارے میں توقعات یہ لگائی گئی ہیں کہ جب بھی وہ نگران وزیر اعظم بنے گا تو اگلے 3 مہینے اس نے اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، کرٹیکل ٹائم کے اوپر اس کے اوپر اب آپ ڈیبیٹ ہی کنکلوڈ نہیں کر پا رہے، اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں جی کہ آپ امید نہ لوز کریں، آپ قوم کے مستقبل کے بارے میں ویژن اپنا براڈ رکھیں، آپ مثبت رویے اختیار کریں۔ جب آپ ڈائریکشن سیٹ نہیں کریں گے، جب آپ ابہام کو طوالت دیتے رہیں گے، جب آپ غیر یقینی کی صورتحال کو نرچر کرتے رہیں گے، جب آپ آئیں بائیں شائیں کرتے رہیں گے، تو اس قسم کی نوٹنکی نما سیاست کا نتیجہ وہی نکلے گا کہ لوگ بدترین مسٹرسٹ اور ڈسٹرسٹ کا شکار ہوں گے اور اس نظام پر تھو تھو کریں گے۔ تو بہت ضروری ہے کہ آپ غیر یقینی کی صورتحال کو ختم کریں، اور جو طریقہ ہے ڈیبیٹ کا، لوگوں کو نظر آئے کہ آپ بیٹھ کے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو نظر آئے کہ نام سامنے آ رہے ہیں، لوگوں کو نظر آئے کہ معیار کیا ہے، ان کو ایس ٹی ایچ سننے کی ضرورت نہ محسوس ہو ان بنیادی معاملات کے اوپر کہ کس قسم کا شخص جو ہے اس نے پاکستان کی باغ ڈور سنبھالنی ہے۔ ان کو سرکاری، نیم سرکاری، غیر سرکاری ذرائع سے خود پتہ چلنا چاہیے، پبلک ڈومین میں انفارمیشن ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہوگی۔ آپ کو یہی بتاتے رہیں گے کہ نہیں جی ہلے تو ایسی گل ہی نہیں شروع کی تھی، اور نہیں جی پتہ نہیں کی ہو رہا ہے گا، ہاں جی میرا بھی نہ ہے، ادا بھی نہ ہے، ادا بھی نہ ہے، 22 کروڑ عوام کا نام ہے، جو بھی ہوگا اچھا ہوگا۔ ان کلیشیڈ جملوں سے جان چھڑوائیں، واضح انداز سے بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے۔ پارٹیز کو اپنے کینڈیڈیٹس جو سامنے رکھنے چاہیے۔ وقت کم ہے، مقابلہ سخت، لیکن اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر ہمیشہ وقت کم ہوتا ہے اور مقابلہ سخت ہی ہوتا ہے۔